بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم پیارے بچوں، آج ہم کون سا سبق پڑھیں گے؟ آج ہم کون سا سبق پڑھیں گے؟ حروف لین کی کیا معنی ہے؟ شاباش، لین کی کیا معنی ہے؟ حروف لین کتنے ہیں؟ کون کون سے؟ حروف لین کی پہچان کیا ہے؟ یا لین کی آج ہم پڑھیں گے مشق۔ آج ہم کون سا سبق پڑھیں گے؟ یا لین کی مشق۔ آج ہم کون سا سبق پڑھیں گے؟ یا لین کی مشق پڑھیں گے۔ واو لین کی مشق پڑھی، اس کی جوڑ رواں پڑھی، پھر یا لین پڑھی، اس کی جوڑ رواں پڑھی۔ آج ہم پڑھیں گے یا لین کی مشق۔ یہ آج انشاءاللہ ہماری تختی نمبر 9 وہ مکمل ہونے والی ہے، ٹھیک ہے نا؟ مشق میں جوڑ کر آپ نے کیا کرنا ہے؟ ذال زبر میں جوڑ کر آپ نے کیا کرنا ہے؟ ذال زبر واو یا زبر واو یا زبر ملاؤ، ملائیں، ملاؤ، یا زبر یا زبر دال یا زبر ملائیں، یا دئی ملاؤ۔ یہ دونوں جو لفظ پڑھے ہم نے، ان کو جب وقف کریں گے تو اس کو اسی طرح وقف کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ ہم نے آپ کو سمجھایا ہے کہ وقف میں کس حرف کو جزم دینی ہے، کس حرف کو کہاں صحیح اسی طرح پڑھنا ہے، جیسے ملا کر پڑھیں گے، اور وقف میں بھی اسی طرح پڑھیں گے۔ کسی کو یاد ہے؟ نہیں جی، کس کو یاد ہے؟ کہاں جزم دینی ہے، کہاں الف دینا ہے، اور کہاں جو ہے اسی طرح وقف کرنا ہے؟ یہ بات ذہن نشین کرنی ضروری ہے، یاد ضروری ہونی چاہیے کہ ادھر وقف کس طرح کرنا ہے، مجھے ادھر کس طرح کرنا ہے۔ شروع سے تختی نمبر 3 سے لے کر آج بھی تک جو آپ نے تختی نمبر 9 پڑھی ہے، ہم جہاں بھی وقف کریں گے مشق میں تو کس طرح کریں گے وقف؟ تختی نمبر 3 میں زبر کی مشق پڑھی، ادھر وقف کس طرح کریں گے؟ آخری حرف پر کیا کریں گے؟ زور سے بیٹا، زور سے جزم دے کر، شاباش۔ اگر دو زیر زبر کی مشق، زیر میں مشق کے جب وقف کریں گے زیر کی مشق پر، تو اس پر وقف کس طرح کریں گے؟ جزم دے کر۔ پیش کی مشق میں وقف کریں گے تو کس طرح کریں گے عبدالقیوم؟ جی شاباش۔ مدثر آپ بتائیں، 2 زبر کی مشق پر وقف کریں گے کس طرح کریں گے؟ جی، 2 زبر پر جب وقف کریں گے مشق میں تو وقف کس طرح ہوگا؟ آپ کو یاد ہے؟ کس کو یاد ہے؟ جی، ایک زبر کو الف سے بدل کر پڑھیں گے۔ 2 زیر میں مشق کس طرح کریں گے؟ 2 زیر کی مشق میں وقف کس طرح کریں گے؟
جی وہاں ساکن کر کے پڑھیں گے، دو زیر کو نہیں پڑھیں گے، ساکن کریں، دو پیش کو بھی اسی طرح ساکن کر کے پڑھیں گے۔ یہ 4 تختی مکمل۔ 5 تختی نمبر 5 میں جزم کی مشق میں کس طرح وقف ہوگا؟ اسی طرح ہوگا۔ اگر آخری حرف پر جزم ہوگا تو اسی طرح ہوگا، اگر کوئی اور حرکت ہوگی جیسے زبر زیر پیش، 2 زیر 2 پیش، تو وقف میں جزم دے کر پڑھیں گے۔ آگے تختی نمبر 10 تختی نمبر 6 میں بھی جو پچھلے باتیں پڑھی وہی ہوگی۔ اس کے بعد تختی نمبر 7 تختی نمبر 7 کون سی ہے؟ کھڑی حرکات۔ کھڑی حرکات میں وقف کس طرح ہوگا؟ اگر کھڑا زبر پر وقف کریں گے، آخر میں کسی حرف پر کھڑا زبر ہو تو وقف کس طرح ہوگا؟ اسی طرح ہوگا۔ ایک حرف کو بدل کر پڑھیں گے، وہ کون سا حرف ہے؟ جی ہاں گول اور تا گول پر جب وقف کریں گے تو اس کو ہاں ساکن کر کے پڑھیں گے، یعنی جزم دے کر پڑھیں گے۔ باقی کسی بھی حرف پر کھڑی حرکات چاہے کوئی بھی ہو، کھڑا زبر ہو یا کھڑی زیر ہو یا الٹا پیش ہو، تو وقف میں اس کو اسی طرح پڑھنا ہے۔ اس کے بعد حروف مدہ، اس کو بھی وقف میں اسی طرح۔ اس کے بعد تختی نمبر 9 حروف لین۔ حروف لین میں بھی اسی طرح وقف ہوگا۔ تو اب یہ مشق پڑھ رہے تھے ذوی یدئی، اس کو وقف میں بھی اسی طرح پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ چلو آگے چلتے۔ حمزہ با زیر اب، نون یا زبر ملائیں، خا یا زبر، را دو پیش ملائیں، خیرن، وقف خیر، شاباش۔ اب نئی پر وقف کس طرح ہوگا؟ وقف بھی اسی طرح ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ شاباش۔ ہم آگے چلے، عین یا زبر، عین، نون دو پیش ملائیں، وقف عین، با یا زبر، نون زبر ملائیں، وقف، شاباش۔ کاف یا زبر، فا زبر ملاؤ، وقف، لام یا زبر، سین زبر، س ملائیں، وقف، شین یا زبر، حمزہ دو زیر ملائیں، وقف، شی، لام زیر، شین یا زبر ملائیں، حمزہ دو زیر ملائیں، وقف، را زبر، حمزہ یا زبر ملائیں، تا پیش ملاؤ، وقف، با یا زبر، نون زبر ملائیں، ہا الف زبر ملائیں، وقف۔ یہ کون سا حرف ہے آخر میں وقف پر؟ ہاں گول ہے یہ، الف مدہ پر وقف کس طرح ہوگا؟ تو آپ نے کیوں بدل کر پڑھا وقف میں؟ پڑھیں بینہا، وقف۔ یہ ساری مشق اس طرح پڑھنی ہے آپ کو، موقف بھی یہاں